बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इलेक्शन होने के बाद जो सूरत हाल अभी तक नज़र आ रही है कि एक जमात जिसके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो भारी अक्सरियत से मैदान मार चुके थे, भारी अक्सरियत से तारीख तब्दील कर चुके थे, उनके मैंडेट पे, उनके हक पे जो डाका मारा जा रहा है, उसके खिलाफ अभी 15 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज रोक दिए हैं। 15 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज रोक दिए हैं और उनके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपीलें भी दायर हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर जहां पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते थे, उनके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने अपने हतमी नताइज रोक दिए हैं और इन नताइज का फ़ैसला भी जल्द किया जाएगा। हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से अपना फ़ैसला महफूज कर दिया है और हाई कोर्ट भी अपना फ़ैसला जल्द सुनाएगा और कौम को इस चीज़ की बड़ी उम्मीद है। कौम को हाई कोर्ट से, कौम को अपनी अदालतों से भरपूर उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ करेंगी और अदालतें इंसाफ के पैमाने पे, इंसाफ के तराजू पे पूरा उतरते हुए उन तमाम उम्मीदवारों को उनका हक देंगी जिनको अवाम ने मुंतखब किया, जिनको अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना है। नाज़रीन, आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि अब मैदान तब्दील होने वाला है। आज की सबसे अहम खबर ये है कि कप्तान को दोबारा से मैदान में लाने की तैयारी की जा रही है। कप्तान को बहुत जल्द मैदान में लाया जाएगा। तकरीबन 2 से 3 माह है, अगर ये हुकूमत बना भी लेते हैं तो तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर कप्तान को मैदान में लाया जाएगा और हुकूमत कप्तान के हवाले कर दी जाएगी। मैंने आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में बताया था कि नवाज शरीफ साहब किसी सूरत भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। आप आजकल की चलने वाली जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उनसे एक दफ़ा आगाह होकर देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि नवाज शरीफ किसी तरह भी वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। मुल्क की वजारत उज़्मा के लिए इस वक्त जो एक नया तरीक़ाकार, जो सियासी जमातें एक नया तरीक़ाकार लॉन्च कर रही हैं, जिससे पहले ही हमारा मुल्क पूरी दुनिया की नज़र में मजाक बना हुआ है, पूरी दुनिया हमारे मुल्क को एक मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद मुतनाज़ा नताइज की तरफ जाता देख रही है, तो वहीं पे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई है कि जिसकी सीटें ज़्यादा हैं उसको 3 साल के लिए और जिसकी सीटें कम हैं उसको 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये तो ऐसे ही है जैसे 2 लोगों ने मिलकर सफ़र करना है, आधा रास्ता गाड़ी वो चलाएगा और आधा रास्ता गाड़ी वो चलाएगा। इस तरह से मुल्क को चलाने के लिए एक मज़ाहिया सी सूरत हाल, मज़ाहिया सी हिकमत अमली अपनाई जा रही है ताकि हमारा मुल्क जो पहले ही पूरी दुनिया की नज़र में बदनाम है, पूरी दुनिया की नज़र में हमारे मुल्क को एक मुतनाज़ा तरीन हिकमत अमली वाला मुल्क करार दिया जा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया की नज़रें हमारे इलेक्शंस पर थी, पूरे दुनिया की मीडिया ने हमारा इलेक्शन कवर किया, हमारे इलेक्शन के जो नताइज हैं पूरी दुनिया ने उन नताइज को अपने टीवी चैनल्स पे, अपने अखबारात पे छापा, पूरी दुनिया ने हमारे नताइज दिखाए और उसके बाद जो नताइज तब्दील करने की हिकमत अमली शुरू हुई। 8 फरवरी तक इलेक्शंस का नताइज और था, इलेक्शन फुल एंड फेयर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही 9 फरवरी को कुछ लोगों को पता लगा कि इलेक्शंस का रिजल्ट तो वो आ गया जो वो उम्मीद भी नहीं करते थे, जिसकी उनको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील करने के लिए हिकमत अमली अपना ली। फौरी तौर पे इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील करने के लिए इलेक्शन के रिजल्ट में डिलेइंग प्रैक्टिस शुरू कर दी और इलेक्शन के नताइज जो कि आज तक 8 फरवरी को गुजरे अभी 4 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद आज तक हतमी नताइज नहीं दिए जा सके। इसके अलावा आपको एक अहम खबर बताऊं कि बनी गाला की सिक्योरिटी को फिर से सख्त किया जा रहा है। बनी गाला की सिक्योरिटी पे जो मामूर सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है और उनकी तादाद बढ़ाने के हवाले से अहम खबर ये आई है कि उनकी तादाद बिल्कुल उसी तरह बढ़ाई जा रही है। सिक्योरिटी एहलकार उसी तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जिस तरह से जब कप्तान बनी गाला में रहते थे तो जिस स्टाइल से उस वक्त वहाँ की सिक्योरिटी होती थी, बिल्कुल उसी स्टाइल से बनी गाला की जो सिक्योरिटी है उसको उसी स्टाइल से सिक्योर कर दिया गया है जिस तरह से जब कप्तान बनी गाला में रहते थे तो बनी गाला की सिक्योरिटी जो थी वो जितनी टफ थी, जितनी
بنی گالہ کو سیکیور کیا جاتا تھا، بالکل سیم ایز اٹ از اسی طرح سے کیا گیا جس طرح کپتان اب اڈیالہ جیل میں نہیں بنی گالہ میں ہے۔ اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو رہی ہے کہ کپتان کچھ ہی دنوں میں بنی گالہ منتقل ہو جائیں گے اور کپتان کچھ ہی دنوں بعد اپنا مینڈیٹ بھی سنبھالیں گے، اور عوام نے جس طرح سے کپتان کے امیدواروں پہ یقین رکھتے ہوئے کپتان کے آزاد امیدواروں کو بھی اس طرح ہی ووٹ دیا جس طرح بلے کے نشان کو ووٹ دیا جا رہا ہے، تو کپتان بھی اپنی عوام کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے۔ کپتان کا کہنا ہے کہ میں اپنی عوام کو نہ بھولا ہوں نہ بھولوں گا، اور جتنا ہو سکے گا میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور رہی بات لوٹوں کی، تو ماضی میں جب کوئی شخص لوٹا ہوتا تھا کسی ایک جماعت کے کسی ایک پینل سے ووٹیں لے کر، ایک پینل سے عوام کو بیوقوف بنا کے، عوام کو سنہرے خواب دکھا کے ووٹس لے کر ایوان تک تو پہنچ جاتا، مگر وہاں پہنچ کر وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی پارٹی جوائن کر لیتا تھا۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے تو عوام صرف اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، لوگ اس سے قطع تعلق کر دیتے تھے، لوگ اس کو نہیں بلاتے تھے، لوگ سوچتے تھے کہ چل تجھے کوئی بات نہیں اگلے الیکشنز میں بتائیں گے۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اس دفعہ جیسے ہی ایک دو شخص جو لوٹے ہوئے، جنہوں نے تحریک انصاف کا نام لے کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے عوام سے ووٹ تو لے لیے، لیکن ووٹ لینے کے بعد جب وہ نون لیگ کے ہو گئے تو نون لیگ کے ہونے کے بعد عوام نے ان کے گھر کا گھیراؤ بھی کیا، ان کا گالی گلوچ بھی کیا سوشل میڈیا پہ۔ جو ان کا کورٹ مارشل کیا گیا وہ بھی اب تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اس کے بعد اب کوئی بھی شخص لوٹا ہونے سے پہلے ایک دفعہ اس کی صورتحال پہ ضرور نظر ڈالے گا کہ اب اگر لوٹا بنا تو لوٹا بننے کے بعد عوام اس کا کیا حال کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الیکشنز کا جب رزلٹ آنا شروع ہوا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی سیاست کو امر بھی کر لیا، کچھ لوگوں نے حقائق کو اس طرح سے تسلیم کیا کہ آنے والی نسلیں ان کی سیاست کو سنہرے حروف سے لکھیں گی۔ کراچی میں حافظ نعیم صاحب، جب ان کو جعلی طور پہ جتوانے کی کوشش کی گئی تو حافظ نعیم صاحب نے اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دیا، اور ساتھ بہت بڑے لفظ کہے کہ میں کسی کا حق نہیں لے سکتا، جب عوام نے ہی مجھے منتخب نہیں کیا تو میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار کا حق مار کے کس طرح سے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہوں۔ میں جماعت اسلامی سے ہوں، اور جماعت اسلامی کسی صورت بھی کسی کے حق پہ نہ ڈاکہ مارتی ہے اور نہ مارنے دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حافظ نعیم صاحب نے اپنی سیٹ سے جس پر انہوں زبردستی جتوایا جا رہا تھا، ایک طرف تو وہ شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ سیٹ میری ہے، میں جیتا ہوں، لیکن میری جگہ پہ حافظ نعیم صاحب کو میرا مینڈیٹ چھین کے دیا جا رہا ہے، تو وہیں پہ حافظ نعیم صاحب بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں واقعی ہی ہارا ہوں، عوام نے مجھے منتخب نہیں کیا، عوام نے اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس سیٹ کا حق اس کا ہے۔ تحریک انصاف جہاں سے جیتی ہے، میں تحریک انصاف کے حق میں اپنے زبردستی جتوائے گئے مینڈیٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے سے ان کو مستقبل میں یہ فائدہ ہوگا کہ حافظ نعیم صاحب ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ حافظ نعیم صاحب نے اپنے آنے والی تمام نسلوں کو بھی سیاست میں امر کر دیا۔ اس طرح کی کچھ اور مثالیں بھی ہمیں دیکھنے میں آئی کہ جب لوگوں نے اخلاقی طور پہ جب تحریک انصاف کے امیدواروں سے ان کا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے اخلاقی طور پہ اس چیز کو تسلیم نہیں کیا اور طاقتور حلقوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس کے علاوہ جو اہم اور بڑی خبر ہے وہ ہے سراج الحق صاحب نے بھی اپنی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہہ کے استعفیٰ دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت کوئی ڈاکہ نہیں ماریں گے اور کسی صورت بھی کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ہم اپنی سیٹوں پر رہے تو ہمیں مجبور کیا جا سکتا ہے ساتھ دینے کے لیے، لہٰذا ہم کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں گے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ اور اسی طرح ہی جہانگیر ترین صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے بھی آئی پی پی کو خیر آباد کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کو بھی اب سمجھ آ گئی تھی کہ آگے صرف ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہی ہوا جائے گا۔ جس طرح سے نواز شریف کو زبردستی یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نواز شریف صاحب تو بچ رہے ہیں کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے، لیکن انہیں جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی۔ اگر نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں بھی آتے تو ان کی جگہ پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اتنی گرتی ہوئی ٹوٹی ہوئی
جو یہ معیشت ہے جس کو وہ بری طرح چھوڑ کے گئے تھے، ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے اب واپس نہیں آنا، جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، اس کے باوجود اب زبردستی یہ ٹوٹی ہوئی، یہ پھیلی ہوئی، پھٹی ہوئی جو معیشت ہے یہ ان کے گلے ڈالی جا رہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ پھاڑی تھی، جس طرح سے آپ نے لوٹا تھا، اس کو صحیح کریں۔ اور شہباز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں حکومت نہ ملے۔ اوپر سے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، لیکن اندر سے ابھی ہر بندے کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، یہاں پہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا اس کا سیاسی فیوچر ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو جائے گا۔ اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر عمران خان آتا ہے تو عمران خان کے آنے سے ملک کے اندر انٹرنیشنلی انویسٹمنٹ آئے گی۔ اوورسیز کلائنٹس جتنے بھی ہیں، اوورسیز لوگ جتنے بھی ہیں، وہ صرف عمران خان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور عمران خان پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ ملک کی اکانومی کو سیٹل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ لیکن اگر عمران خان یا عمران خان کے حمایت یافتہ تحریک انصاف کے امیدواروں سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان کو حکومت نہ کرنے دی گئی، تو نہ تو اوورسیز کلائنٹ آئے گا، نہ اوورسیز انویسٹمنٹ آئے گی، اور نہ ہی پوری دنیا کے اندر پاکستان کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند کرے گا، کیونکہ پوری دنیا نے یہ الیکشن کور کیا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت کون جیتا تھا اور کس کو جتوایا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام حلقوں نے میٹنگ کرنے کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک دفعہ زرداری یا نواز شریف کو حکومت دے کے ان کی قربانی دینی بھی پڑے تو ان کی قربانی دے دیں، تاکہ عمران خان کو اس ملک میں لایا جائے اور ملک کے مسائل حل کیا جائے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔